وہ کراچی کا رہنے والا ہے، تم لاہور کے رہنے والے ہو، میں جوہرآباد کا رہنے والا ہوں، وہ لوگ پشاور کے رہنے والے ہیں۔ ان جملوں کو غور سے دیکھو۔ ایسے جملے ہم اپنے ڈے ٹو ڈے لائف یعنی روزمرہ زندگی میں روز بولتے یا سنتے ہیں۔ ان جملوں میں ہم کہہ رہے ہیں رہنے والا، یعنی ہر سینٹینس میں رہنے والا بار بار ریپیٹ ہو رہا ہے۔ اس کے لیے آپ کو یوز کرنا ہوگا انگلش میں ریزیڈنٹ آف۔ ریزیڈنٹ آف مین رہنے والا۔ آئیے کمپلیٹ اسٹرکچر سمجھتے ہیں۔ سبجیکٹ پلس ہیلپنگ ورب، ہیلپنگ ورب یہ سبجیکٹ کے ان مطابق ہوگا پلس ریزیڈنٹ آف پلس ناؤن۔ آگے ڈیٹیل سے سمجھاتا ہوں مثالوں سے۔ Here are some examples for better understanding۔ وہ کراچی کا رہنے والا ہے۔ He is resident of Karachi۔ He is resident of Karachi۔ تم لاہور کے رہنے والے ہو۔ You are resident of Lahore۔ You are resident of Lahore۔ میں جوہرآباد کا رہنے والا ہوں۔ I am resident of جوہرآباد۔ I am resident of جوہرآباد۔ وہ لوگ پشاور کے رہنے والے ہیں۔ They are resident of پشاور۔ They are resident of پشاور۔ اور آخر میں یہ سینٹنس آپ کے لیے کامن سیشن میں اس کا جواب ضرور دینا۔ وہ فیصل آباد کا رہنے والا ہے۔ اس کے لیے میں کچھ بھی کر سکتا ہوں۔ اس کے لیے میں وہاں جاؤں گا۔ اس کے لیے وہ ضرور لڑے گا۔ اس کے لیے یہاں مت آتے ہیں۔ ان جملوں میں ہم کہہ رہے ہیں اس کے لیے، یعنی ہر سینٹینس میں اس کے لیے بار بار ریپیٹ ہو رہا ہے۔ اس کے لیے آپ کو یوز کرنا ہوگا انگلش میں فور دس۔ فور دس مین اس کے لیے۔ آئیے کمپلیٹ اسٹرکچر سمجھتے ہیں۔ سینٹینس پلس فور دس۔ سینٹنس یہ سچویشن کے حساب سے ہوگا۔ آگے ڈیٹیل سے سمجھاتا ہوں مثالوں سے۔ Here are some examples for better understanding۔ اس کے لیے میں کچھ بھی کر سکتا ہوں۔ I can do anything for this۔ I can do anything for this۔ اس کے لیے میں وہاں جاؤں گا۔ I will go there for this۔ I will go there for this۔ اس کے لیے وہ ضرور لڑے گا۔ He will definitely fight for this۔ He will definitely fight for this۔ اس کے لیے یہاں مت آنا۔ Don't come here for this۔ Don't come here for this۔ اور آخر میں یہ سینٹنس آپ کے لیے کامن سیشن میں اس کا جواب ضرور دینا۔ اس کے لیے بحث مت کرنا۔ اس سے بات کرنا ٹھیک نہیں ہے۔ جوا کھیلنا ٹھیک نہیں ہے۔ اس کے ساتھ جانا ٹھیک نہیں ہے۔ یہاں رکنا ٹھیک نہیں ہے۔ ان جملوں میں ہم کہہ رہے ہیں ٹھیک نہیں ہے۔ اس کے لیے آپ کو یوز کرنا ہوگا انگلش میں it's not worthwhile۔ It's not worthwhile مین ٹھیک نہیں ہے۔ آئیے کمپلیٹ اسٹرکچر سمجھتے ہیں۔ It's not worthwhile پلس ورب پلس ing پلس ادر ورڈز۔ آگے ڈیٹیل سے سمجھاتا ہوں مثالوں سے۔ Here are some examples for better understanding۔ اس سے بات کرنا ٹھیک نہیں۔ It's not worthwhile talking to him۔ It's not worthwhile talking to him۔ جوا کھیلنا ٹھیک نہیں۔ It's not worthwhile gambling۔ It's not worthwhile gambling۔ اس کے ساتھ جانا ٹھیک نہیں۔ It's not worthwhile going with him۔ It's not worthwhile going with him۔ یہاں رکنا ٹھیک نہیں ہے۔ It's not worthwhile staying here۔ It's not worthwhile staying here۔ اور آخر میں یہ سینٹنس آپ کے لیے کامن سیشن میں اس کا جواب ضرور دینا۔ وہاں جانا ٹھیک نہیں ہے۔ مجھ سے وعدہ کرو تم وہاں نہیں جاؤ گے۔ مجھ سے وعدہ کرو تم جھوٹ نہیں بولو گے۔ مجھ سے وعدہ کرو تم ہمیشہ میرے ساتھ رہو گے۔ مجھ سے وعدہ کرو تم اس سے بات نہیں کرو گے۔ ان جملوں میں ہم کہہ رہے ہیں مجھ سے وعدہ کرو، یعنی ہر سینٹینس میں مجھ سے وعدہ کرو بار بار ریپیٹ ہو رہا ہے۔ اس کے لیے آپ کو یوز کرنا ہوگا انگلش میں promise me۔ promise me مین مجھ سے وعدہ کرو۔ آئیے کمپلیٹ اسٹرکچر سمجھتے ہیں۔ promise me پلس سینٹنس۔ سینٹنس یہ سچویشن کے حساب سے ہوگا۔ آگے ڈیٹیل سے سمجھاتا ہوں مثالوں سے۔ Here are some examples for better understanding۔ مجھ سے وعدہ کرو تم وہاں نہیں جاؤ گے۔ Promise me you will not go there۔
promise me you will not go there. مجھ سے وعدہ کرو تم جھوٹ نہیں بولو گے. promise me you will not lie. promise me you will not lie. مجھ سے وعدہ کرو تم ہمیشہ میرے ساتھ رہو گے. promise me you will always be with me. promise me you will always be with me. مجھ سے وعدہ کرو تم اس سے بات نہیں کرو گے. promise me you will not talk to him. promise me you will not talk to him. اور آخر میں یہ سینٹنس آپ کے لیے کامنٹ سیشن میں اس کا جواب ضرور دینا. مجھ سے وعدہ کرو تم اس سے نہیں ملو گے. اپنا موبائل اپنے پاس رکھو. اپنا غرور اپنے پاس رکھو. اپنی کتاب اپنے پاس رکھو. اپنا گاڑی اپنے پاس رکھو. ان جملوں کو غور سے دیکھو. ایسے جملے ہم اپنے ڈے ٹو ڈے لائف یعنی روزمرہ زندگی میں روز بولتے یا سنتے ہیں. ان جملوں کے لیے انگلش کا یہ اسٹرکچر یوز ہوتا ہے. کیپ یور پلس ناؤن پلس ٹو یور سیلف. آگے ڈیٹیل سے سمجھاتا ہوں مثالوں سے. ہیئر آر سم ایگزامپل فار بیٹر انڈرسٹینڈنگ. اپنا موبائل اپنے پاس رکھو. Keep your mobile to yourself. Keep your mobile to yourself. اپنا غرور اپنے پاس رکھو. Keep your arrogance to yourself. Keep your arrogance to yourself. اپنی کتاب اپنے پاس رکھو. Keep your book to yourself. Keep your book to yourself. اپنی گاڑی اپنے پاس رکھو. Keep your bike to yourself. Keep your bike to yourself. اور آخر میں یہ سینٹنس آپ کے لیے کامنٹ سیشن میں اس کا جواب ضرور دینا. اپنا کار اپنے پاس رکھو. مجھے اسکول کا فیس دینا یاد ہے. اسے بجلی کا بل دینا یاد ہے. مجھے میٹنگ اٹینڈ کرنا یاد ہے. کیا تمہیں دوائی لانا یاد ہے. ان جملوں میں ہم بول رہے ہیں یاد ہے یعنی ہر سینٹینس میں یاد ہے بار بار ریپیٹ ہو رہا ہے. اس کے لیے آپ کو یوز کرنا ہوگا انگلش میں ریمبر. ریمبر مین یاد ہے. آئیے کمپلیٹ اسٹرکچر سمجھتے ہیں. سبجیکٹ پلس ریمبر یا ریمبرز. ریمبر یہ آئی وی یو دے یا پلورل نیم کے ساتھ جبکہ ریمبرز یہ ہی شی ایٹ یا سنگولر نیم کے ساتھ یوز ہوتا ہے. پلس ٹو پلس V1 یعنی فرسٹ فارم آف ورب پلس ادر ورڈز. آگے ڈیٹیل سے سمجھاتا ہوں مثالوں سے. ہیئر آر سم ایگزامپل فار بیٹر انڈرسٹینڈنگ. مجھے اسکول کا فیس دینا یاد ہے. I remember to pay school fees. I remember to pay school fees. اسے بجلی کا بل دینا یاد ہے. He remembers to pay electricity bill. He remembers to pay electricity bill. مجھے میٹنگ اٹینڈ کرنا یاد ہے. I remember to attend the meeting. I remember to attend the meeting. کیا تمہیں دوائی لانا یاد ہے. Do you remember to get medicine? Do you remember to get medicine? اور آخر میں یہ سینٹنس آپ کے لیے کامنٹ سیشن میں اس کا جواب ضرور دینا. کیا تمہیں وہاں جانا یاد ہے. میرے ساتھ ہی ایسا کیوں ہوتا ہے. تمہارے ساتھ ہی ایسا کیوں ہوا. اس کے ساتھ ہی ایسا کیوں ہوتا ہے. میرے ساتھ ہی ایسا کیوں ہوگا. ان جملوں کو غور سے دیکھو. ایسے جملے ہم اپنے ڈے ٹو ڈے لائف یعنی روزمرہ زندگی میں روز بولتے یا سنتے ہیں. ان جملوں کے لیے انگلش کا یہ اسٹرکچر یوز ہوتا ہے. وائی پلس ہیلپنگ ورب. ہیلپنگ ورب یہ ٹینس کے مطابق ہوگا. پلس اٹ ہیپن اونلی ٹو پلس ادر ورڈز. آگے ڈیٹیل سے سمجھاتا ہوں مثالوں سے. ہیئر آر سم ایگزامپل فار بیٹر انڈرسٹینڈنگ. میرے ساتھ ہی ایسا کیوں ہوتا ہے. یہ سمپل پریزنٹ ٹینس ہے. وائی ڈز اٹ ہیپن اونلی ٹو می. وائی ڈز اٹ ہیپن اونلی ٹو می. تمہارے ساتھ ہی ایسا کیوں ہوا. یہ سمپل پاسٹ ٹینس ہے. وائی ڈیڈ اٹ ہیپن اونلی ٹو یو. وائی ڈیڈ اٹ ہیپن اونلی ٹو یو. اس کے ساتھ ہی ایسا کیوں ہوتا ہے. وائی ڈز اٹ ہیپن اونلی ٹو ہیم. وائی ڈز اٹ ہیپن اونلی ٹو ہیم. میرے ساتھ ہی ایسا کیوں ہوگا. وائی ول اٹ ہیپن اونلی ٹو می. وائی ول اٹ ہیپن اونلی ٹو می. اور آخر میں یہ سینٹنس آپ کے لیے کامنٹ سیشن میں اس کا جواب ضرور دینا. تمہارے ساتھ ہی ایسا کیوں ہوگا.
اس کے بعد وہ یہاں نہیں آیا، اس کے بعد میں گھر جاؤں گا، اس کے بعد میں نے اسے نہیں دیکھا، اس کے بعد وہ کھانا کھائے گا۔ ان جملوں میں ہم کہہ رہے ہیں اس کے بعد، یعنی ہر سینٹینس میں اس کے بعد بار بار ریپیٹ ہو رہا ہے۔ اس کے لیے آپ کو یوز کرنا ہوگا انگلش میں ہیئر آفٹر۔ ہیئر آفٹر مین اس کے بعد۔ آئیے کمپلیٹ اسٹرکچر سمجھتے ہیں۔ ہیئر آفٹر پلس کاما پلس سینٹینس۔ سینٹینس یہ سچویشن کے حساب سے ہوگا۔ آگے ڈیٹیل سے سمجھاتا ہوں مثالوں سے۔ ہیئر آر سم ایگزامپل فار بیٹر انڈرسٹینڈ۔ اس کے بعد وہ یہاں نہیں آیا۔ ہیئر آفٹر ہی ڈیڈ ناٹ کم ہیئر۔ ہیئر آفٹر ہی ڈیڈ ناٹ کم ہیئر۔ اس کے بعد میں گھر جاؤں گا۔ ہیئر آفٹر آئی ول گو ہوم۔ ہیئر آفٹر آئی ول گو ہوم۔ اس کے بعد میں نے اسے نہیں دیکھا۔ ہیئر آفٹر آئی ہیو ناٹ سین ہم۔ ہیئر آفٹر آئی ہیو ناٹ سین ہم۔ اس کے بعد وہ کھانا کھائے گا۔ ہیئر آفٹر ہی ول ہیو فوڈ۔ ہیئر آفٹر ہی ول ہیو فوڈ۔ اور آخر میں یہ سینٹینس آپ کے لیے کامن سیشن میں اس کا جواب ضرور دینا۔ اس کے بعد وہ وہاں جا رہا ہے۔ کھانا پکایا جا رہا ہے۔ کرکٹ کھیلا جا رہا ہے۔ جھوٹ بولا جا رہا ہے۔ شور مچایا جا رہا ہے۔ ان جملوں کے لیے انگلش کا یہ اسٹرکچر یوز ہوتا ہے۔ سبجیکٹ پلس ہیلپنگ ورب۔ ہیلپنگ ورب یہ سبجیکٹ کے علم مطابق ہوگا پلس بینگ پلس V3 یعنی تھرڈ فارم آف ورب۔ آگے ڈیٹیل سے سمجھاتا ہوں مثالوں سے۔ کھانا پکایا جا رہا ہے۔ فوڈ از بینگ کوکڈ۔ فوڈ از بینگ کوکڈ۔ کرکٹ کھیلا جا رہا ہے۔ کرکٹ از بینگ پلیڈ۔ کرکٹ از بینگ پلیڈ۔ جھوٹ بولا جا رہا ہے۔ لائی از بینگ ٹولڈ۔ لائی از بینگ ٹولڈ۔ شور مچایا جا رہا ہے۔ نوائز از بینگ میڈ۔ نوائز از بینگ میڈ۔ اور آخر میں یہ سینٹینس آپ کے لیے کامن سیشن میں اس کا جواب ضرور دینا۔ کمرہ صاف کیا جا رہا ہے۔ وہ سیکھ کر آیا ہے۔ میں چائے پی کر آیا ہوں۔ وہ بہانہ بنا کر آیا ہے۔ میں کھانا کھا کر آیا ہوں۔ ان جملوں کو غور سے دیکھو۔ ایسے جملے ہم اپنے ڈے ٹو ڈے لائف یعنی روزمرہ زندگی میں روز بولتے یا سنتے ہیں، یعنی ایسے جملے ہمیں روز بولنے یا سننے کو ملتے ہیں اپنے ڈے ٹو ڈے لائف میں۔ ایسے جملوں کے لیے انگلش کا یہ اسٹرکچر یوز ہوتا ہے۔ سبجیکٹ پلس ہیو یا ہیز۔ ہیو یہ آئی وی یو دے اور پلورل نیم کے ساتھ یوز ہوتا ہے۔ ہیز یہ ہی شی ایٹ اور سنگولر نیم کے ساتھ یوز ہوتا ہے۔ پلس V3 یعنی تھرڈ فارم آف ورب پلس آبجیکٹ پلس اینڈ پلس کیم۔ آگے ڈیٹیل سے سمجھاتا ہوں مثالوں سے۔ ہیئر آر سم ایگزامپل فار بیٹر انڈرسٹینڈنگ۔ وہ سیکھ کر آیا ہے۔ He has learnt and came۔ He has learnt and came۔ میں چائے پی کر آیا ہوں۔ I have taken tea and came۔ I have taken tea and came۔ وہ بہانہ بنا کر آیا ہے۔ He has made excuse and came۔ He has made excuse and came۔ میں کھانا کھا کر آیا ہوں۔ I have eaten food and came۔ I have eaten food and came۔ اور آخر میں یہ سینٹینس آپ کے لیے کامن سیشن میں اس کا جواب ضرور دینا۔ وہ پڑھ کر آیا ہے۔ وہ پڑھ کر آیا ہے۔ سبسکرائب ٹو انگلش PS فار مور ایڈوانس انگلش سینٹینس اسٹرکچر۔ تھینکس فار۔ توڑا توڑا کر کے بہت پیسہ اکٹھا کیا جا سکتا ہے۔ توڑا توڑا کر کے سب کچھ سمجھ جاؤ گے۔ توڑا توڑا کر کے لے آنا۔ توڑا توڑا کر کے بہت زیادہ ہو گیا۔ ان جملوں کو غور سے دیکھو۔ ایسے جملے ہم اپنی ڈے ٹو ڈے لائف یعنی روزمرہ زندگی میں روز بولتے یا سنتے ہیں، یعنی روز ایسے جملے ہمیں بولنے یا سننے کو ضرور ملتے ہیں۔ ان جملوں میں ہم کہہ رہے ہیں توڑا توڑا کر کے، یعنی ہر سینٹینس میں توڑا توڑا کر کے بار بار ریپیٹ ہو رہا ہے۔ اس کے لیے آپ کو یوز کرنا ہوگا انگلش میں لیٹل بائی لیٹل۔ لیٹل بائی لیٹل مین توڑا توڑا کر کے۔ آئیے کمپلیٹ اسٹرکچر سمجھتے ہیں۔ سینٹینس پلس لیٹر بائی لیٹر۔ سینٹینس یہ سچویشن کے حساب سے ہوگا۔ آگے ڈیٹیل سے سمجھاتا ہوں مثالوں سے۔ Here are some examples for better understanding۔
تھوڑا تھوڑا کر کے بہت پیسہ اکٹھا کیا جا سکتا ہے. A lot of money can be collected letter by letter. A lot of money can be collected letter by letter. تھوڑا تھوڑا کر کے سب کچھ سمجھ جاؤ گے. You will be understand everything letter by letter. You will be understand everything letter by letter. تھوڑا تھوڑا کر کے لے آنا. Get it letter by letter. Get it letter by letter. تھوڑا تھوڑا کر کے بہت زیادہ ہو گیا. It has become too much letter by letter. It has become too much letter by letter. اور آخر میں یہ سینٹنس آپ کے لیے کامنٹ سیشن میں اس کا جواب ضرور دینا. تھوڑا تھوڑا کر کے پینا. تھوڑا تھوڑا کر کے پینا. سبسکرائب ٹو انگلش PS for more advanced English sentence structure. لکھ کر دیتا ہوں, پوچھ کر بتاتا ہوں, دیکھ کر آتا ہوں, سن کر بتاتا ہوں. ان جملوں کو غور سے دیکھو. ایسے جملے ہم اپنے ڈے ٹو ڈے لائف یعنی روزمرہ زندگی میں روز بولتے یا سنتے ہیں. ایسے جملے ہمیں روز بولنے یا سننے کو ملتے ہیں اپنے ڈے ٹو ڈے لائف میں. ایسے جملوں کے لیے انگلش کا یہ اسٹرکچر یوز ہوتا ہے. آئی ول پلس V1 یعنی فرسٹ فارم آف ورب پلس اینڈ پلس V1 یعنی فرسٹ فارم آف ورب پلس ادر ورڈز. آگے ڈیٹیل سے سمجھاتا ہوں مثالوں سے. Here are some example for better understanding. لکھ کر دیتا ہوں. I will write and give you. I will write and give you. پوچھ کر بتاتا ہوں. I will ask and tell you. I will ask and tell you. دیکھ کر آتا ہوں. I will come and see. I will come and see. سن کر بتاتا ہوں. I will listen and tell you. I will listen and tell you. اور آخر میں یہ سینٹنس آپ کے لیے کامنٹ سیشن میں اس کا جواب ضرور دینا. کھا کر آتا ہوں. کھا کر آتا ہوں. سبسکرائب ٹو انگلش PS for more advanced English sentence structure. میرا چائے پینے کا من کرتا ہے. اس کا کھیلنے کا من کرتا ہے. میرا سونے کا من کرتا ہے. تمہارا وہاں جانے کا من کرتا ہے. ان جملوں کو غور سے دیکھو. ایسے جملے ہم اپنے ڈے ٹو ڈے لائف یعنی روزمرہ زندگی میں روز بولتے یا سنتے ہیں. ایسے جملے روز ہمیں بولنے یا سننے کو ضرور ملتے ہیں اپنے ڈے ٹو ڈے لائف میں. ان جملوں میں ہم کہہ رہے ہیں من کرتا ہے یعنی دل چاہتا ہے. من کرتا ہے یہ ہر سینٹنس میں بار بار ریپیٹ ہو رہا ہے. اس کے لیے آپ کو یوز کرنا ہوگا انگلش میں فیل لائک. فیل لائک مین من کرتا ہے یا دل چاہتا ہے. آئیے کمپلیٹ اسٹرکچر سمجھتے ہیں. سبجیکٹ پلس فیل لائک یا فیلز لائک. فیل لائک یہ آئی وی دے یا پلورل نیم کے ساتھ اور فیلز لائک یہ ہی شی ایٹ یا سنگولر نیم کے ساتھ یوز ہوتا ہے پلس جرنڈ یعنی ورب پلس ING پلس ادر ورڈز. آگے ڈیٹیل سے سمجھاتا ہوں مثالوں سے. Here are some example for better understanding. میرا چائے پینے کا من کرتا ہے یعنی میرا دل چاہتا ہے کہ میں چائے پیوں. I feel like taking tea. I feel like taking tea. اس کا کھیلنے کا من کرتا ہے یعنی اس کا دل چاہتا ہے کہ کرکٹ کھیلے. He feels like playing. He feels like playing. میرا سونے کا من کرتا ہے. I feel like sleeping. I feel like sleeping. تمہارا وہاں جانے کا من کرتا ہے. You feel like going there. You feel like going there. اور آخر میں یہ سینٹنس آپ کے لیے کامن سیشن میں اس کا جواب ضرور دینا. میرا یہاں آنے کا من کرتا ہے. میرا یہاں آنے کا من کرتا ہے. سبسکرائب ٹو انگلش PS for more advanced English sentence structure. Thanks man. اسے تو یہ کام کرنا ہی ہے. مجھے تو وہاں جانا ہی ہے. یہ تو ہونا ہی تھا. اسے تو
جتنا ہی تھا۔ ان جملوں کو غور سے دیکھو، ایسے جملے ہم اپنے ڈے ٹو ڈے لائف یعنی روزمرہ زندگی میں روز بولتے یا سنتے ہیں، یعنی ایسے جملے ہمیں روز بولنے یا سننے کو ضرور ملتے ہیں اپنے ڈے ٹو ڈے لائف میں۔ ان جملوں کے لیے انگلش کا یہ سٹرکچر یوز ہوتا ہے سبجیکٹ پلس ہیلپنگ ورب۔ ہیلپنگ ورب یہ سبجیکٹ یا ٹینس کے مطابق ہوگا پلس باؤنڈ ٹو پلس V1 یعنی فرسٹ فارم آف ورب پلس ادر ورڈز۔ آگے ڈیٹیل سے سمجھاتا ہوں مثالوں سے۔ Here are some examples for better understanding۔ اسے تو یہ کام کرنا ہی ہے۔ He is bound to do this work۔ He is bound to do this work۔ مجھے تو وہاں جانا ہی ہے۔ I am bound to go there۔ I am bound to go there۔ یہ تو ہونا ہی تھا۔ It was bound to happen۔ It was bound to happen۔ اسے تو جتنا ہی تھا۔ اسے تو جتنا ہی تھا۔ He was bound to win۔ He was bound to win۔ اور آخر میں یہ سینٹنس آپ کے لیے کامنٹ سیشن میں اس کا جواب ضرور دینا۔ تمہیں تو یہاں آنا ہی ہے۔ تمہیں تو یہاں آنا ہی ہے۔ Subscribe to English PS for more advanced English sentence structure. Thanks, man.